بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آج بندے رب بنا لے، آج بندے رب منا لے، اور دنال تو پیار پا لے. آج بندے رب منا لے، اور دنال تو پیار پا لے. کر لے توبہ، کر لے توبہ، ایویں زندگی نہ دوبار. رب کو سوا کوئی نہیں، دکھ دوے جو ٹال. رب کو سوا کوئی نہیں. یہ دنیا ساری پانی پانی، یہ دنیا ساری پانی پانی. ہمیشہ نہیں اور رہنی جوانی. یہ دنیا ساری پانی پانی، ہمیشہ نہیں اور رہنی جوانی. ایک دن تینوں جانا پینا، ایک دن تینوں جانا پینا. چھوڑ کے رہنو یار، رب تو سوا کوئی نہیں. دکھ دوے جو ٹال، رب تو سوا کوئی نہیں. بچ قبر دے بڑا ہنیرا، بچ قبر دے بڑا ہنیرا. کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا، قبر کا ساتھی اور بندیا. اللہ ہی اللہ بول بندیا، بچ قبر دے بڑا ہنیرا. کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا. جے نہ چنگے عمل کریں تیرا ہو جائے برا حال. رب تو سوا کوئی نہیں، دکھ دوے جو ٹال. رب تو سوا کوئی نہیں. ہر قسم دی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، یکتائی، بادشاہی، ہمہ قسم دی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات بابرکات واسطے. درود و سلام آقا انعامدار بہتر حسن و جمال، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، کل کائنات دے سردار، میرے اور تمہارے الہی بہار جناب محمد رسول اللہ الہی و امی صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے. رحمت و بخشش دعا آل رسول اہل بیت اصحاب رسول تابعین نظام اولیاء کرام بزرگان دین رحمہم اللہ اجمعین. عزیز ساتھیو، دوستو، بزرگو، امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اپنی مایا ناز کتاب مشہور زمانہ تفسیر ابن کثیر دے اندر
یہ بات لکھی ہے اس بات تے تمام اہل سنت متفق نے، اس بات تے تمام علماء اہل سنت کا اجماع ہے، تمام اہل سنت علماء کرام یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ما کان وما یکون وما لم یکن ولو کان کیف یکون، یہ معنی ہے کہ جو کچھ ہو گیا ہے، جو قیامت تک ہوئے گا، پورا علم اللہ تو علاوہ کسی اور دے کول نہیں۔ جو ہو گیا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ہوئے گا انہوں بھی اللہ جانتا ہے، وما لم یکن، اور جیڑا نہیں ہویا، گزر گیا وقت، ہویا نہیں، اگر وہ کام ہو جاتا، وَلَوْ كَانَ يَكُونُ كَيْفَ يَكُونُ، تے او دا رزلٹ کی نکلدا یہ بھی اللہ کو معلوم ہے۔ جیڑا کام نہیں ہویا، وقت گزر گیا، اگر وہ کام ہو جاتا او دا کی رزلٹ آنا سی، یہ بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت نے غیب دا علم انہوں اپنی صفت قرار دیتا ہے۔ عالم الغیب اللہ کی ذات ہے، جس طرح وہی باقی صفات نے ویسے ہی وہی ایک ہی صفت ہے تو عالم الغیب، جس طرح باقی صفات اندر اہل سنت دا عقیدہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اپنی معشیت جو وہ دا ارادہ ہے وہ دے اندر کسی دا عمل دخل نہیں، اور اسی طرح وہ دی صفات وچوں یہ صفت عالم الغیب ہونا ہے۔ مخلوق وچوں کوئی بھی وہ دی اس صفت دا شریک نہیں، کوئی نہ فرشتے، نہ جنات، نہ انبیاء کرام، نہ صحابہ اعظام، نہ اولیاء کرام، نہ بزرگان دین، کوئی بھی ہستی، نہ کوئی ملنگ، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مجذوب، اور نہ ہی کوئی نجومی اور اس صفت کا کوئی بھی شریک ہے۔ وحدہ لا شریک ہے یہ صفت۔ بعض لوگ اس صفت کے اندر کبھی کسی نو شریک بنا دے، کبھی کسی نو شریک بنا دے۔ فرشتیاں نے بھی اس وقت اعلان کر دیتا جس وقت اللہ نے کہا کہ میں آدم کو پیدا کر لگا ہاں، سب فرشتیاں نے کہا اللہ زمین اندر کون خرابہ کریں گے، اے انسان زمین پر بگاڑ پیدا کرے گا۔ اللہ نے جواب اندر کیا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تسی نہیں جانتے۔ فرشتیاں نے کوئی نہیں کہ اللہ سے جان ہے، ہمیں سبحانک، اللہ تو پاک، لا علم لنا، سانو کوئی علم نہیں۔ اللہ غیب تو جانتا ہے، نہ فرشتے غیب جانتے نہ جنات جانتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس تعمیر کرتے لگا، جنات تعمیر کر رہے، سوٹی تے ٹیک لگا کے حضرت سلیمان کھڑے رہے اور روح پرواز کرتی، روح پرواز ہو گئی، جنات لگے رہے، بیت المقدس تعمیر ہو گیا، سوٹی سیوم نے کھا دی،
حضرت سلیمان نیچے گرے، پتا چلیا جنات کو کہ حضرت سلیمان کے کئی عرصے تو پہلا فوت ہو گیا۔ اللہ نہ تو کئی وقت گزر گیا، فوت ہو گیا۔ اس وقت جنات نے کیا کہ اسی غیب جان دے، اگر اسی غیب جان دے ہوں گے ایس ذات سانو اتنی دیر کھڑا نہ ہونا پڑتا۔ نہ جنات غیب جان دے نے، نہ انبیاء غیب جان دے۔ عیسیٰ علیہ السلام قیامت میں کی کہیں گے؟ تو پوچھا جائے گا اے عیسیٰ دنیا چ تیرے تو بعد انہاں لوگوں نے تینوں معبود بنا لیا، تیری والدہ کو معبود بنا لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی کہیں گے اللہ جنہ چیر میں نہ چریا تو جان دے میں نے کس چیز کا سبق دیتا ہے۔ جدو تو مینو فوت کر لیا تو اس تو بعد مینو نہیں پتا میرے تو بعد کی کر لیا۔ اللہ پتا چلتا ہے غیر کون جان دے۔ لوگ بریک واردات کرتے ہیں اس حساس ہستی دے بارے، اس اہم ہستی دے بارے جہاں نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جدو کوئی چارہ نہیں نہ چلتا تو ہدف اللہ کا رسول بنا دے، کائنات کے پاک پیغمبر غیب جانتے، اللہ کے رسول غیب جانتے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں۔ یہ بریک واردات، بریک ہدف، حساس ہدف اور اہم ترین ہدف جس آ کے پتا چل جاتا ہے کہ بندے کو بڑا حساس ہونا پڑتا ہے، بڑا پیر حساب نہ رکھنا پڑتا ہے کہ کسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہ ہو جائے۔ آپ کے کردار کو ہدف بنا دے، آپ کی ذات کو ہدف بنا دے۔ آئیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک اندر کئی ایک مقام تے اس عقیدے کو کہ عالم الغیب صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی بھی عالم الغیب نہیں، قرآن کے ایک مقام تے اللہ نے بیان کیتا ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمانے نے کہ اللہ نے نا بار بار اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوایا ہے قرآن سے کہ تسی کہو کہ میں غیب نہیں جانتا، تسی کہو کہ مینوں غیب کا علم نہیں، تسی دسو میں تواڈے کسے نفع نقصان کا مالک نہیں، اے محمد تسی کہو۔ اللہ بار بار آپ کو کہلوایا، بار بار آپ کو فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک اپنے بندیاں تے حجت قائم کرنا چاہتا ہے، اپنے بندیاں تے حجت قائم کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر کہ ما کانا وما یکون وما ولو کانا ولم یکن، جیڑا کام ہو گیا وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو ہوئے گا وہ بھی اللہ جانتا ہے، جیڑا نہیں ہویا اگر ہو جاتا تو بھی کافیت کی ہوتی، یہ علم اللہ کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں۔ اور قرآن پاک اندر اللہ فرماندے نے اس عقیدے نو، اس اپنی صفت نو اللہ نے بطور اپنے الہ ہونے کی دلیل کے طور پہ بیان کیتا ہے کہ میں الہ ہاں، یہ دلیل کی ہے کہ میں عالم الغیب ہوں۔ اللہ سورہ حشر اندر اللہ پاک فرماتے ہیں اللہ الذی لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس تو علاوہ کوئی الہ نہیں، الا ہو مگر کوئی، عالم الغیب وہ عالم الغیب ہے۔ اللہ تو الہ ہے، تیرے الہ ان کی دلیل کی ہے، اللہ فرماتے ہیں عالم الغیب، وہ کہنا غیب جانتا، جڑا غیب نہ جانتا وہ الہ نہیں ہو سکتا، جب اپنے بندے کی حاجات کا پتہ نہ چلے وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ بندے کے دل اندر کیفیت کی ہے وہ الہ نہیں ہو سکتا، جڑا دلاں دے بھیتاں نوں جانے، خفیہ معلومات نوں جانے،
انسان دے رازاں نو جانے، انسان دے دل چ خیالات جڑے آ رہے نے انہوں جانے، وہ الہ عالم الغیب والشہادہ اللہ ہوئے، وہ اس واسطے الہ ہے کہ وہ عالم الغیب بھی ہے تے عالم الشہادہ بھی، غیب بھی جاننا ہے حاضر بھی جاننا ہے۔ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ رحمان بھی ہے رحیم۔ هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی اللہ ذات لا الہ جس کو الہ کوئی الہ نہیں الا اللہ، اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، مشکل کشا نہیں ہے، عالم الغیب والشہادہ، اللہ عالم الغیب بھی ہے والشہادہ، ظاہر بھی جاننا ہے، الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کے اور مقام کے اللہ پاک فرماتے ہیں انہو یعلم الجہر وما یخفی، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں انہو بے شک یعلم الجہر وعدے کچھ ظاہر معاملات کو بھی جاننا ہے، وما یخفی اور تھوڑے پوشیدہ معلومات کو بھی جانتا ہے، تھوڑے ظاہر اعمال کو بھی جانتا ہے، تھوڑے ظاہری کماں کو بھی جانتا ہے، جو لوگوں کے سامنے کر دیو بھی جانتا ہے، جو لوگوں کو گوچر کر دیو بھی جانتا ہے۔ یہ سوال ہی پیدا ہوتا سی کہ ظاہر ہو تو انسان بھی جانتا ہے، ظاہر ہو انسان بھی جانتا ہے، ظاہر طور تے کوئی بندہ اللہ کو پکار رہا ہے کہ اللہ انہاں دی بھی سنتا ہے، اللہ انہاں دی بھی پوری کرتا ہے، انسان ظاہری طور تے کوئی پکار تے انسان بھی اس پکار نو سنتا ہے، یہ فرق ہی ہے۔ یہ اللہ مفسرین نے تفسیر میں بڑا عظیم نقطہ بیان کیتا ہے، فرمانے نے 7 8 5 7 بندے کٹھے ہو کے ایک بندے کو اپنی گل سنان لگ جانا ایک وقت اندر، بندہ کہتا یار چپ کرو، ایک بندہ گل سنائے بات سارے سناؤ گے تو مینوں سمجھ نہیں آئے گی، مینوں سمجھ نہیں آئے گی، تسی کی کہہ رہے ہو، لہذا ایک بندہ مینوں گل سنائے تو مینوں سمجھ آئے گی۔ لیکن اللہ پاک دے بارے فرماندے نے سارے فرشتے، سارے جنات، سارے انسان، ساری مخلوقات ایک میدان سے کھڑے ہو کے اللہ پاک کو پکارن لگ جان، اپنی اپنی زبان اندر، اپنی اپنی بولی اندر، اپنی اپنی حاجت اللہ کے سامنے رکھن، اپنی اپنی پکار اللہ کے سامنے رکھن، اللہ انہاں ساریاں دی پکار ایک وقت سمجھدا بھی گیا ہے، اللہ قبول بھی فرمائے۔ سبحان اللہ، کوئی نہیں کہندا کہ تسی چپ کر جاؤ ادھر لے بولن، ادھر چپ کر جانے ادھر لے بولن، نہیں، وہ کہنا سارے مل کے مینوں پکارو، میں سارے دی فریاد سننا، کسی بھی بات میں تو چھپی ہوئی نہیں۔ انہو یعلم الجہر وما یخفی، اللہ فرماتے بے شک وہ یعنی کون اللہ کی ذات یعلم الجہر ہر ظاہر جانتا ہے، وما یخفی ہر پوشیدہ ہو جانتا ہے، ہر ظاہر کا علم بھی اللہ کو ہے، ہر پوشیدہ کا علم بھی اللہ کو ہے۔ اللہ اکبر، اللہ آئیے قرآن کا تیسرا مقام سماعت کیجئے۔ اللہ پاک کو پتہ سی کچھ لوگ ایسے آنے نے جنہوں نے کہنا ہے کہ یہ اللہ نے اپنے الہ ہونے کی دلیل سے بات بیان کی ہے، لیکن اللہ تو علاوہ
کائنات وچ ایک ہستی جہاں نام نامی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غیب جان وہ کر رہے وہ غیب جان اللہ دے نال وہ غیب جان اللہ نے نا قرآن سے بار بار اپنے محبوب کو کہلوایا اپنے رسول کو کہلوایا کہ اللہ دے نبی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی خود اعلان کرو قل لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو قل لا يعلم من في السماوات والارض اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو کہ کوئی نہیں جانتا لا يعلم نہیں جانتا من في السماوات والارض جو کچھ آسمانہ میں سے جو کچھ یہ زمین کی تہاں میں سے الا اللہ کو علاوہ غیب نہیں جانتا پوشیدہ چیزاں نہیں جانتا آسمان چکی کی زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو علاوہ کوئی نہیں جانتا وما یشعرون ایان یبعثون اللہ نے گالی بات دی فما وما یشعرون جنہاں نو تسی اللہ کو علاوہ عالم الغیب سمجھتے ہو پکارا سننے والے سمجھتے ہو مر جان منا مٹی تھلے چلے جان تو کہتے ہیں سارے ہر بات میں باخبر نے اللہ فرماتے ہیں وما یشعرون ایان یبعثون انہوں شعور ہی نہیں انہوں علم ہی نہیں انہوں پتہ ہی نہیں کہ اسی قبر چوک تو اٹھاں اور جنہاں دے بارے تو کی جان گے کہ میری ہر پوشیدہ راہ نو جان دے نے قبر والے اللہ کہتا ہے قبر والے نو خود تو پتہ کہ سانو قبر چ کدوں اٹھایا جائے گا انہوں کو اپنی حالت کا نہیں پتا کہ تیری حالت کا کس طرح کم رکھن گے انہوں کی اپنی خبر نہیں تیری خبر کتنے رکھن گے انہوں اپنا پتا نہیں تیرا پتا کتنے رکھیں گے وما یشعرون ایان یبعثون اللہ فرماتے ہیں انہوں بالکل معلوم نہیں کہ قبراں سے کدوں اٹھائے جائیں اجے بھی کوئی کبھی باتیں سنتے ہیں قبراں سے پہلے میری حاجتاں پوریاں کرتے ہیں فلاں ولی فلاں ہستی عالم الغیب ہے اللہ نے واضح اعلان فرما دیتا وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ اللہ نے کول مفاتیح الغیب نے غیب دیاں چابیاں اللہ نے کول وَإِنَّهُ اللہ نے کول کی نے غیب دیاں چابیاں غیب دیاں کنجیاں لا یعلمها نہیں کوئی جانتا الا اللہ الا هو مگر اللہ اللہ غیب سے جسے کہتے ہیں فلاں بابے کو غیب دیا بابے دیاں بلیاں بھی غیب جان دیا بابے دے توتے بھی غیب جان دے نے اللہ فرماتے ہیں لا یعلمها الا هو اللہ کو علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا یہ غیب دیاں کنجیاں اللہ کو لیں پھر ایک سوال پیدا ہوندا سی یہ کہ اللہ نے کیا ہے اللہ کے رسول کو کہلوایا ہے کہ آسمان اور زمین کا غیب اللہ کو کوئی نہیں اللہ کو علاوہ کوئی نہیں جانتا اللہ کے رسول بھی آ گئے انبیاء بھی آ گئے فرشتے بھی آ گئے جنات بھی آ گئے تمام مخلوقات کے اندر شامل نے لیکن علیحدہ تو اللہ نے پھر اپنے پیغمبر نے کیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی ہن خود کہہ دو کہ میں محمد بھی غیب نہیں جانتا میں محمد بھی غیب نہیں جانتا اے میں کوئی اپنی بات نہیں سنا رہا اپنے کسی مسلک کی بات نہیں سنا رہا بلکہ اللہ کا قرآن سنا رہا جا جا کے تو قرآن کھول ادھر ترجمہ پڑھے اس آیت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہلوایا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دو کہ میں محمد بھی غیب جانتا
آئیے قرآن کی آیت پہ غور کیجیے، اللہ پاک فرمانے نے قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ۔ سبحان اللہ نے ہر چیز واضح کر دی، یہ باوجود بھی اگر کوئی نہ سمجھے پھر اوہدے تے افسوس ہی کیتا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک فرمانے نے قُلْ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو، قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ، میں محمد تانوں نہیں کہنا، میرا عقیدہ نہیں، میرا منہج نہیں، میری بات نہیں، اللہ کے رسول کی بات ہے۔ فرمایا عندی خزائن اللہ، میں یہ نہیں کہنا کہ میں اللہ دے خزانے دا مالک ہوں، نہیں، میں محمد بات نہیں کہتا۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی کہہ دو، لا أَقُولُ لَكُمْ، نہیں میں تمہانوں کہندا، عندی خزائن اللہ، میرے کو اللہ دے خزانے نے تے میں اللہ دے خزانے دا مالک ہاں، ولا أعلم الغیب، اور نہ میں غیب جاننا، نہ میں غیب جاننا وا، نہ میرے کو اللہ دے خزانے دا میں مالک ہاں، تے نہ میں غیب جاننا وا۔ خزانے دا مالک بھی اللہ ہے تے غیب دا مالک بھی اللہ ہے، غیب بھی اللہ جاندا ہے، پوشیدہ باتاں نوں اللہ جاندا ہے، جتنے پوشیدہ باتاں ہون تے اللہ جاندا ہے۔ فرمایا رات دی سیاہی ہوئے، سیاہ پتھر ہوئے، سیاہ پتھر تے کالے رنگ دی سیاہ چونٹی نکلی ہوئے، اللہ کو دیکھدا بھی ہے، اپنے قدماں دی آواز بھی سندا ہے، اتنا غیب جاندا ہے۔ ہے کوئی دنیا میں ایسی ہستی، اللہ ایک ساری جماعت دے ایک عالم دین گزرے نے، انہاں دے وقت اندر نا ایک بندے نے دعویٰ کر دیتا کہ میں غیب جاننا ہوں، میں کرنا ہاں غیب جاننا ہاں، امام صاحب کہنے لگے تو غیب جاننا، کہتا ہاں غیب جاننا، میں دس سکنا وا فلاں بندہ اس ٹائم کتنے ہے، فلاں بندہ کی کر رہا ہے، فلاں گھر سے کی ہو رہا ہے۔ اچھا پھر میں تیرے کو ایک سوال کرنا وا، تم اس سوال کا جواب دے۔ کہنا امام صاحب سوال کرو، کہندے تینوں تے پتہ ہونا چاہیے سی میرے سوال تے غیب جاننا، تینوں میرے سوال کا ہی نہیں پتا تے جے تو غیب جان کس طرح آیا؟ اللہ اکبر، رب انسان نوں نہیں پتا دوسرے بندے دے دل وچ کی ہے، دوسرے بندے کا عمل کرنا دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، نہ میں اللہ دے خزانے دا مالک ہاں، نہ میں غیب دا مالک ہاں۔ اللہ اکبر، اللہ جدوں اللہ دے محبوب کائنات دی عظیم ہستی، کائنات دی عظیم شخصیت، جس جیسا اعلیٰ کوئی نہیں، جس جیسا افضل کوئی نہیں، جس جیسا حسین کوئی نہیں، جس جیسا مقام کی طرف والا کوئی نہیں، اگر وہ غیب نہیں جانتا تو پھر کوئی غیب جانتا، پھر اور کوئی غیب نہیں جان سکتا۔ اگر ہستی غیب نہیں جانتی، اگر شخصیت غیب نہیں جانتی، جے کا شان اللہ تو بعد کائنات وچ سب کو افضل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے جادو ہو گیا، لبید بن عاصم نے نا جادو کر دیتا میرے نبی دے، آپ کے بال کوئی کے اندر حاصل کر کے اس سے جادو کیتا اور کونے کے اندر دبا دیتا گیا۔ پاک پیغمبر دی حالت نا دن ب دن تبدیل ہو رہی ہے، آپ کی یادداشت کمزور ہو رہی ہے، آپ کو نئی لمب میں نا معاملہ کی ہوا ہے، آپ کہتے میں فلاں کام کر لیا حالانکہ آپ کو کام نہ کیتا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 دن گزر گئے، اللہ نے آسمان کو جبریل بھیج دیا، اے جبریل جا کے میرے محبوب کو دس دو تواڈے تے لبید بن عاصم نے جادو کیتا ہے۔ اگر میرے نبی پہلے ہی غیب جانتے ہو کہ اللہ نے جبریل بھیجنے کی لوڑ ہے،
اللہ دے رسول پہلے دن نہیں بلکہ وہ بار گومی نہ ہوں وہ لے کے نہ جانا لبیر بھی ناس دے ہاتھ ہی نہ لگ دے یا جس کنویں چ دفن کیتے سے وہ کنویں نہ میرے لبے کو پتہ چل جاتا لیکن جنہ چر اللہ نے جبریل گھر کے دسیا نہیں میرے محبوب کو نہیں پتہ چلیا یا پھر یہ کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ میرے نبی جان کے کرتے انہیں دن آپ نے جان کے گزارا نہیں آپ غیب نہیں سی جانتے آپ غیب نہیں سی جانتے سبحان اللہ یہ عقیدہ ہونا چاہیے ایک مسلمان دا کہ اللہ کو علاوہ کوئی غیب جاندا عالم الغیب کون ہے اللہ اکبر واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں وہ مشکل کشا نہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں فرمایا ہے دلیل عالم الغیب والشہادہ میں غیب بھی جاننا میں حاضر بھی جاننا میں دنیا کی غیب بھی جاننا میں حاضر نہیں جاننا والرحمن الرحیم ایسے بات اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ایمان والے کو حکم دیتا ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اللہ فرماندے نے ایمان والے جنہوں ایمان لے آنے ہیں نا پھر ایمان دے نال ظلم نہیں ملاتے ایمان دے نال ظلم نہیں ظلم کا معنی شرک ہے ایمان دے نال شرک دی ملاوٹ نہیں کرتے لا الہ الا اللہ جس وقت پڑھ لیا پھر کسی نو عالم الغیب نہیں مانتے پھر کسی نو حاجت روا نہیں مانتے پھر کسی نو مشکل کشا نہیں مانتے الذین ان الذین تدعون من دون اللہ عبادا امثالکم فادعوهم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین اللہ پاک فرمانے بے شک اور جنہوں تسی اللہ کو علاوہ پکار دیو عباد امثالکم وہ تواڈے جیسے بندے نے عباد امثالکم تواڈے جیسے انسان نے جو تسی اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے تسی قدر جڑا ہے پانی تواڈے منہ چ نہیں آ سکتا بھی ہونا بھی نہیں آ سکتا عباد امثالکم تواڈے جیسے بندے نے اگر تسی پھر بھی انہاں نو غیب دان جانتے ہو پھر بھی تسی سمجھتے ہو تیرے منا مٹی تھلے چلے گئے نے ساڈی پکار سن دے اللہ فرماندے نے فَبِهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ تسی انہاں نو پکارو تے وہ تہاڈی پکار دی جواب دین قبر تے کھلو کے بابا جی کو ہاں بولن ہاں پتر ہاں میرے مرید کدھر آئے تو اپنی حاجت دار سے بابا جی پھر قبر سے بولن ہاں میرے مرید میں میری حاجت پوری کر دی تھی پھر تے اللہ پاک کرنے نے پھر دیکھنا جا سکتا ہے پھر تے معمول مننے جا سکتے ہیں اللہ فرمانے فَدْعُوهُمْ انہاں نو پکارو فَلْيَسْتَجِیبُوا لَكُمْ تے تہاڈی پکار دی جواب دین خدا دی قسم قیامت تے آ سکتی ہے مریا ہویا بول سکتا مریا آیا بول نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ فرماندے ان کنتم صادقین میں اللہ تواڈے نال چہرے دے مردے نو بلا کے دکھاؤں اور جڑا بول نہیں سکتا تیری حاجت کس طرح پوری کرے گا تیری مشکل کشائی کس طرح کرے گا تیری حاجت روائی کس طرح کرے گا ان کنتم صادقین اگر تسے اپنے دائرے اندر سچے ہو تو مردے کو پکار کے دکھاؤ اور انہوں بلا کے دکھاؤ آئیے اس کو کے چلیے قرآن پاک کے اللہ پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ نے کیا قول اب باقی چار قولتے مانتے ہیں قول منیا کرو اے بھی اللہ نے قول کہے انہاں قولاں نو منو اور انہاں دے مطابق اپنا عقیدہ اور منہج بناؤ اللہ نے ان سے بھی فرمایا قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو
لا املک لنفسی، سوال پیدا ہوتا سی کہ اللہ دے رسول کسے دا بارے نہیں جان دے. اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کول خزانے نہیں، غیب نہیں، اپنے دے نفع نقصان دے مالک ہو سکتے ہیں. اللہ نے کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دو قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا. اور دنیا جہان دے لوگوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان دے بھی نفع نقصان دا مالک نہیں، میں اپنے آپ کا بھی مالک نہیں. مینوں بڑیاں تکلیفاں پہنچی، مینوں بڑا کافراں نے ستایا، میں بڑیاں تکلیفاں چاہیے. پیدا ہون تو پہلا ہی باپ سے تو اٹھ گیا، کتنی بڑی تکلیف ہے. پیدا آیا تو ماں دنیا تو چلے گئی، کتنی بڑی تکلیف ہے. اللہ اکبر، میرے دندان کو شہید کیتا گیا، کتنی بڑی تکلیف اٹھائی. اپنے پیشانی دے اندر کڑیاں پھک گئیاں، پریشانی اٹھائی. طائف کے لوگوں نے پتھر مارے، کمر پہ اوزی رکھی گئی، بیٹیاں طلاقاں ہوئیاں، بیٹیاں شہید کیتا گیا، چچا نو شہید کیتا گیا، مسلا کیتا گیا. یہ ساری تکلیفوں میں محمد نے اٹھائی. کہہ دیجیے لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسے نفع نقصان دا، اپنے نفع نقصان دا مالک نہیں. لنفسی، اپنے نفس دا میں مالک نہیں. نفع، نفع پہنچان دا، ولا ضرا، نہ تکلیف دے سکتی، نہ میں اپنے آپ نقصان دا مالک کہ میں اپنے آپ نقصان کو بچا لواں، نہ میں نفع دا مالک ہے اپنے آپ نفع بچا لواں. ولو كنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوں. کون کہہ رہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات کی سب تو عظیم ہستی، کائنات کو سب کو اعلیٰ اللہ تو بعد جنہی شان ہے اللہ کے حلوارے ہے. اے معبود اسی کو لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں نفع نقصان کا مالک نہیں. لو ولو كنت عالم الغیب ولو كنت عالم الغیب، اگر میں غیب جانتا ہوں لستکثرت من الخیر، میں بڑی خیر جمع کر لینا، پھر مینوں کوئی کافر تکلیف نہ دینا، پھر میرے کھانے دے وچ گندگی نہ ڈالی جاتی، پھر میرے کھانے وچ زہر پا کے مینوں نہ ملایا جاتا. اگر میں غیب جانتا مینوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا سی. لستکثرت من الخیر، پھر میں محمد خیر ہی خیر جمع کر لینا. وما مسنی السوء، میں محمد کو کوئی چیز نقصان نہ دے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو تکلیفاں آئی ہیں، اسی پڑھنے سیرت رسول. سب تو زیادہ کسی انسان کو اگر تکلیفاں آئی نے، پریشانیاں آئی نے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن آپ کو اگر تکلیف آئی تو من دے اللہ کے رسول نفع نقصان دے مالک نہیں، نہ اپنی جان دے نفع نقصان دے مالک نہیں، نہ کسی اور کی جان دے نفع نقصان دے مالک نہیں. بعض مولیاں نے اس آیت کا بھی اپنا مفہوم بنایا. وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے عاجزی نال کیا ہے، عاجزی نال. بندہ عاجزی نہ کہندا یارا کام بس اللہ ہی تو عاجزی نال بات کہی اللہ کے رسول نے. اللہ نے پھر کیا بھی آؤ کے چلی. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت، آپ دی زندگی، آپ کے تمام اعمال وہ سارے واسطے اسوہ حسنہ بناتے فرمایا دیکھو ہے نا آپ کی سیرت پڑھو. اگر آپ غیب جانتے ہوں تو سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بہتان نہ بنتا، اللہ نے قرآن نہ اتارنا پہنتا، میرے نبی کئی دن تک پریشان نہ رہتے، سیدہ اپنے کارندر مقبول نہ رہتی. اگر غیب جانتے تو پتہ چلے اللہ تو علاوہ کوئی غیب جانتا نہیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانیاں نے جڑا بندہ ایک بار کرے نا فلاں غیب جانتا ہے. حدیث دے الفاظ میں یہ ہے نا کہ جڑا بندہ ایک نسل بخاری دی
جیڑا بندہ یہ گل کہندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں وہ جھوٹا انسان وہ دستار وال نہ جائیں وہ جوتے وال نہ جائیں وہ حسن وال نہ جائیں وہ مال و دولت کے رتبے وال نہ جائیں جیڑا یہ بات کہندا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں سیدہ فرماندیاں نے وہ بندہ جھوٹا ہے چاہے جڈی وڈی دستار پائی ہو جڈا مرضی وڈا ملنگ ہو جن نے مرضی کپڑے پائے ہون فرمانی ہے وہ بندہ جھوٹا ہے اتوں گواہی آ رہی ہے گھر کی گواہی ہے میرے نبی گھر کی تو گھر کی گواہی کو زیادہ اہمیت ہوتی ہے اور سیدہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا جنہاں کو اللہ نے قرآن سے جنتی کرا تو پتہ چلے کہ جنتی اعلان ہے جنتی لوگوں کا عقیدہ ہے کہ جیڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب دان سمجھے جھوٹا انسان اور اللہ نے بار بار قرآن سے اپنے نبی کو بات کہلوائی قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر تو پتہ چلیا کہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے اور جڑا بندہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں یا کوئی کائنات کی ہستی اللہ کے علاوہ غیب جانتی ہے انہوں روکنا چاہیے اس عقیدے کا انہوں بات کرنا چاہیے کیونکہ یہ شرک ہے اللہ کی صفات میں کسی نے شریک بنانا یہ شرک ہے تے انہیں اللہ کی صفت میں غیر اللہ نو شریک بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ و مدینے ہجرت کر کے گئے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے داخل ہوئے تو مدینے دیا بچیاں باہر نکل آئیں چھتاں تے چڑھ گئی اور انہوں نے شعر پڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد تے کہندے وفینا نبی یعلم ما فی غد ساڈے اندر جو نبی آ گیا ہے جڑا کل دی خبراں جاندا جڑا کل دی معلومات بھی جڑے کول کل کی ہوئے گا جب باہر گئی نا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً روک دے ایمان والا توحید کے معاملے سے بڑا غیرت مند ہوتا ہے توحید سے کوئی کمپرومائز نہیں توحید سے کوئی دو رائے نہیں توحید والا اللہ کی توحید واسطے کھڑا ہو میری مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ سے بغداد مچی اور افواہ پھیل گئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان نے اعلان کیا اے مسلمانوں تواڈے وچ محمد ہے حضرت عمر کھڑے ہونے لگے آپ نے عمر بیٹھ جا کوئی جواب نہیں دینا پھر کھڑا ہوا ابو سفیان نے اعلان کیا تواڈے وچ ابو بکر ہے حضرت عمر پھر کھڑے ہونے لگے آپ نے عمر ٹھہر جا اجے کوئی جواب نہیں جدوں نے دیکھا نہ محمد موجود نہیں نہ ابو بکر موجود ہے نہ عمر موجود ہے کہنے لگا اعلی اول الحبل آج حبل کی جیت ہو گئی حبل کی کامیابی ہو گئی لنا عزا ولا عزا لکم ساڈے کول عزا موجود ہے مسلمانوں تہاڈے کول عزا موجود نہیں جدوں یہ بات کہی نا میرے نبی نے خود فرمایا عمر کون جانا نہیں ان کھڑا ہو جائے اور اللہ کی توحید کا معاملہ ہے اور کھڑا ہو جا اور اس کافر میں جواب دے لنا مولا ولا مولا ساڈا مولا اللہ ہے تہاڈا مولا نہیں فوراً جواب دے اتنے بھی میرے پیغمبر نے بچیاں نے روکیا چاہے وہ میرے نبی کی آمد کی خوشی سے اشعار پڑھ رہی ہیں وفینا نبی یعلم ما فی غد ساڈے تو نبی موجود ہے غیب کی خبراں جانتے ہیں کل کی ہوئے گا میرے نبی نے فرمایا لا تقولی ھذا اس طرح مت کہو ما یعلم ما فی غد الا اللہ اللہ کے علاوہ کل کی ہوئے گا کوئی نہیں جانتا کوئی نہیں جانتا غیب کون جانتا ہے اللہ جانتا ہے یہ عقیدہ یہ منہج ایک مسلمان کا منہج ہے یہ آج کا منو اختیار کرنے کا سبب یہ چیز بنی ہے کہ کل کی خبر گجرا والے کے اندر ایک بھتیجے نے اپنی سکی پتر کے گل سے چھری رکھ کے ذبح کر دیتا ملتانوں چلیا
گجرا نے پہنچیا اور اپنی سکی چچی نو اس واسطے وہ گھر سے چوری رکھ کے قتل کر دیتا کہ وہ کہندی سی اللہ کو علاوہ غیر نہیں جانتا۔ اللہ وہ کافر اس وقت دے جاہلیت دے مسلمانوں کو اسے واسطے قتل کرتے سی، اسے واسطے مار دے سی کہ اللہ کو علاوہ کوئی مشکل کشا حج کروانے غیر کو نہیں جانتا، اللہ کی توحید میں کوئی شریک نہیں، انہوں نے کافر قتل کرتے سی۔ آج دے مسلمان کلمہ کو اپنی سکی کو اس واسطے قتل کر رہے ہیں تو کہندی اللہ کو علاوہ غیر کو نہیں جانتا۔ اللہ کو دعائے اللہ اس اپنی بندیاں کی برکت فرمائے، اللہ پاک جتنی عورت لے گئی ہے کہ برکت فرمائے، سانو بھی توحید سے زندہ رکھے، ایسے عقیدے سے زندہ رکھے کہ اللہ کو علاوہ کوئی غیر نہیں جانتا، اور اللہ ایسے عقیدے سے سانو موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمدللہ